بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر اور ٹاپک ہے ہمارے 10th کے اسلامیات کے سلیبس میں شامل 17 نمبر حدیث مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فقضى مناسکہ، اور اس حج کے مناسک ارکان سارے کے سارے اعمال پورے ادا کیے، وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور مسلمان اس شخص کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، یعنی کسی بھی قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے حج پر جانے سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ حج بھی اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس کے اندر بہت ساری عبادتوں کی قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز ایک بدنی جسم کی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اسی طرح لیکن یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر بہت ساری عبادت کی قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ مالی عبادت بھی ہے کہ مال خرچ ہوتا ہے، یہ بدنی عبادت بھی ہے کہ اس کے اندر انسان کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی لگتا ہے، انسان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری قسمیں حج کی اس کے اندر، اس عبادت کی اس حج کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ ایک بار انسان اپنا فرضی حج ادا کر لے، اس کے بعد اگر اس کے پاس مال ہے تو اب یہ فرضی حج تو نہیں ہے اگر دوبارہ وہ حج کرے گا، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس کے مناسک پورے ادا کرے گا اور مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں گے۔ اب یہ کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ اس لیے فرمایا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا سے مسلمان وہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، وہاں ان کی سب کی نیچر مختلف ہوتی ہے، سب کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، زبانیں مختلف ہوتے ہیں۔ آج کسی جگہ پہ 10 مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جمع ہو جائیں، ان کے مزاج بھی مختلف ہوں، ان کی زبانیں بھی مختلف ہوں، تو ان کے لیے اکٹھا رہنا بڑا مشکل ہوگا، اختلافات پیدا ہوں گے، ممکن ہے معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے۔ تو وہاں پر تو پتہ نہیں کتنی ہی زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، کتنی ہی قسم کے نیچرز کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر چونکہ رش بھی ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے انسانوں کو، تو اس کے اندر امکان تھا کہ وہاں حج کرنے کے لیے جائیں تو لوگ آپس میں الجھ پڑیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ اگر اپنا حج قبول کرنا چاہتے ہو، اپنا حج قبول کروانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر مسلمان تمہاری زبان سے بھی محفوظ رہیں، ان کو یعنی کوئی بری بات، کوئی تکلیف دہ بات، کوئی ایسی بات جو ان کے دل پہ لگے، ایسی بات نہ کرو، اور اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے بھی اس کو محفوظ رکھو۔ یعنی وہاں پہ رش ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ کسی کو آپ کی ٹھوکر لگ جائے، آپ کی کونی لگ جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ وہاں پر آپ الجھ پڑیں اور مار پٹائی تک بات پہنچ جائے، تو یہ آپ کی حج کی قبولیت کے اندر یہ چیز رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے گا، اس کے مناسک پورے کے پورے ادا کرے گا، مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں گے، تو ایسے شخص کے لیے حج کی فضیلت یہ بیان فرما دی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس نے حج ادا کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے وہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ فضیلت اس بندے کے لیے ہے جس نے حج بیت اللہ صحیح طرح سے ادا کیا ہے، اس بندے کے لیے نہیں جس نے حج صرف حاجی صاحب کہلوانے کے لیے کیا ہے، یا کسی کا کوئی اور مقصد تھا، مقصد ہو اللہ کی رضا، لیکن اس کے اندر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق بھی وہاں پر راضی ہو
کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔